السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے بارے میں بتاؤں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا ضرور سنیں۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک 712 ہجری کو ایران کے شہر سمنان میں ہوئی۔ حضرت مخدوم اشرف کے والد اور والدہ عبادت گزار تھے۔ والد محترم کا نام ابراہیم نور بخش تھا اور وہ سمنان کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے آپ کو کوئی اولاد عطا نہیں کیا تھا، اس کے لیے آپ اور آپ کی اہلیہ مایوس رہا کرتی تھیں۔ ایک دن ایک بزرگ فقیر جو سمنان میں رہا کرتے تھے، وہ حضرت مخدوم اشرف کے والد کے دربار میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم نور بخش اور ان کی اہلیہ نے انہیں بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ بٹھایا اور خود ادب کے ساتھ اس بزرگ فقیر کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اس بزرگ نے حضرت ابراہیم نور بخش سے پوچھا، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہو کہ وہ آپ کو بیٹا عطا کرے؟ حضرت ابراہیم نور بخش اور ان کی اہلیہ بہت خوش ہوئے، کیونکہ ان کی اولاد نہ ہونے سے وہ بہت غمگین رہا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم نور بخش ہمیشہ اللہ سے اولاد کے لیے دعا کرتے تھے۔ اب اس بزرگ کی زبان سے یہ بات سن کر ان کے چہرے کھل اٹھے۔ حضرت ابراہیم نور بخش جو کہ سمنان کے بادشاہ تھے، انہوں نے بہت ہی ادب سے اس بزرگ سے عرض کیا، آپ ہمارے ہر حق میں دعا کر دیجئے، آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اس بزرگ نے آپ کے لیے دعا کی اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دن کے بعد سلطان ابراہیم نور بخش نے خواب میں دونوں جہان کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابراہیم، تمہیں اللہ تعالیٰ 2 بیٹے عطا کرے گا۔ بڑے بیٹے کا نام اشرف اور چھوٹے بیٹے کا نام آراف رکھنا۔ اشرف اللہ کا ولی ہوگا، اس کی پرورش اور تربیت خاص طریقے سے کرنا۔ اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب پورے سمنان شہر میں خوشی کی لہر پھیل گئی۔ سمنان کو اب ان کا بادشاہ مل چکا تھا۔ اب شہر سمنان میں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہو چکی تھی۔ آپ کے والد کا نام سلطان ابراہیم نور بخش تھا اور آپ کی والدہ کا نام بی بی خدیجہ۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق سے ہوتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے مشہور لقب ہیں جہانگیر، غوث العالم، محبوب یزدانی، قطب القربہ اور کئی مشہور لقب سے بھی آپ کو جانا جاتا ہے۔ حضرت محبوب یزدانی مخدوم اشرف سمنانی کی عمر جب 4 سال 4 مہینے کی ہو گئی تو آپ کو رسم بسم اللہ پڑھایا گیا اور محفل شمع کا آغاز کیا گیا۔ سلطان سید ابراہیم نے اپنے بیٹے کی تعلیم قرآن پاک حفظ کرنے سے شروع کروائی اور آپ کی تربیت پر بہت ہی توجہ دی، اور حضرت مخدوم اشرف نے 7 سال کی عمر میں ہی قرآن پاک 7 قرأت کے ساتھ حفظ کر لی۔ جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تب آپ کے والد سلطان سید ابراہیم نور بخش رحمۃ اللہ علیہ وصال فرما گئے۔ اس طرح کم عمر میں سلطنت سمنان کی ذمہ داری آپ کے اوپر آ گئی۔ آپ نے 10 سال سمنان میں حکومت کرنے کے بعد بادشاہت اپنے چھوٹے بھائی کو سونپنے کا ارادہ کر لیا اور اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اے ماں، اب میں سمنان پر تو حکومت کر چکا ہوں، اب میں اللہ کے لیے دین اسلام کی خدمت کے لیے دوسرے ملک جانا چاہتا ہوں۔ وہ ماں جو خود ولی کامل تھی اپنے بیٹوں کو روک نہ سکی۔ اب ماں نے کہا، ٹھیک ہے، تم اسلام کی تربیت کے لیے جاؤ۔ ماں کی باتوں کو مانتے ہوئے اپنے ملک کی سرحد کی طرف سفر کیا۔ آپ کی ماں نے آپ کے ساتھ بہت سے سینکوں کو بھیجا۔ آپ نے سینکوں سے فرمایا کہ میں ملک پر قبضہ کرنے نہیں جا رہا ہوں، لوگوں کے دلوں پر راج کرنے جا رہا ہوں، اس کے لیے فوج کی ضرورت نہیں، آپ لوگ واپس چلی جائیے۔ آپ کی بات مانتے ہوئے بہت سے سینک سمنان چلے گئے۔ حضرت مخدوم اشرف سمنان چھوڑنے کے بعد بخارا کی طرف اپنے 2 سینکوں کے ساتھ چل دیے اور آپ سفر کرتے ہوئے 6 مہینے کے بعد بخارا اور سمرقند
ہوتے ہوئے بھارت کی طرف آئے۔ یہاں ان کی ملاقات مخدوم جلال الدین بخاری سے ہوئی، جو جہانیاں جہان گست کے لقب سے مشہور تھے۔ ان سے فیض حاصل کرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ حضرت شیخ علاء الدین پانڈوی جو پشچم بنگال میں ہیں وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ 3 دن کے بعد وہ پیر حضرت علاء الدین سے ملنے نکل پڑے۔ سید اشرف جہانگیر جنگل ندیوں کو پار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آپ لاہور پہنچے، جہاں پر آپ داتا گنج بخش کی درگاہ پر پہنچ کر قیام کیے اور آپ نے ان سے بھی کچھ فیضیاب حاصل کیا۔ اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف نے 4 سال تک اپنے مرشد کی خدمت کی۔ اس کے بعد ایک دن آپ کو مرشد نے بلایا اور فرمایا کہ آپ جونپور جائیں۔ اس کے بعد حضرت مخدوم اشرف جونپور کے لیے روانہ ہوئے۔ مریدوں کے ساتھ آپ کے پیر آپ کو گاؤں کے باہر تک چھوڑنے آئے۔ اس کے بعد آپ جونپور آئے اور وہاں کے لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے کہ یہ حسین نوجوان کون ہے۔ ہر طرف آپ کی آمد کے چرچے تھے۔ اس کے بعد آپ نے مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے قیام کیا۔ ڈاکٹر سید اشرف جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ آپ 15 سال تک ہجرت میں رہے، یعنی 760 ہجری تک آپ مکہ شریف، مدینہ شریف یا شام جیسے ملکوں میں رہے۔ مکہ شریف میں آپ کی ملاقات حضرت عبدالشافعی یمنی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ آپ اس وقت ایک والی کامل درویش تھے۔ حضرت یمنی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف مکہ میں ہی ہے۔ حضرت مخدوم اشرف کی شان یہ تھی کہ آپ جس محفل میں بھی جاتے تھے، اس وقت کے بڑے سے بڑے اولیاء اللہ آپ کی تعظیم کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ دیکھ کر اس وقت کے مشہور اولیاء حضرت سید ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ یہ مجاہد کس مرتبے کا ہوگا کہ جس کا ادب حرم کے اولیاء اللہ کر رہے ہیں۔ مصر میں ایک پہاڑ ہے، وہاں اس وقت کے اولیاء کرام چلہ کیا کرتے تھے، جس سے ان کے درجے اور بلند ہوتے تھے۔ حضرت مخدوم اشرف نے بھی وہاں 40 دن کا چلہ کیا۔ اس کے بعد آپ کے مرتبے کو اللہ نے اور بلند کر دیا۔ تمام اللہ والے حضرت مخدوم اشرف کو مبارکباد پیش کرنے لگے، یہاں تک کہ ولیوں کے سلطان، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہاں موجود تھے۔ حضرت مخدوم اشرف نے وہاں علم نزول حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ کو آپ کے پیر و مرشد کی یاد آئی تو آپ 15 سال بعد اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ کچھ وقت پیر کی بارگاہ میں رہنے کے بعد حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ 764 ہجری میں دوسرا حج کرنے وہاں سے دمشق کے لیے روانہ ہوئے، جہاں آپ کی بہن رہا کرتی تھیں، جن کا نکاح آل رسول سید غفور رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تھا۔ جب آپ اپنی بہن کے یہاں سے روانہ ہونے لگے تو سید عبدالرزاق نور العین رحمۃ اللہ علیہ اس وقت 12 سال کے تھے۔ وہ بھی آپ کے ساتھ آنے کی ضد کرنے لگے کہ مجھے بھی ماموں جان کے ساتھ جانا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بھانجے کو لے کر آ گئے اور خود کو ان کی تعلیم دیتے ہوئے 1 سال میں انہیں قرآن پاک حفظ کرا دیا۔ آپ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں۔ آج تک جتنے بھی اشرفی سید ہیں وہ عبدالرزاق نور العین کی اولاد ہیں، کیونکہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی تھی۔ آپ نے اپنے بھانجے کو اپنا جانشین بنایا۔ سفر جاری رکھتے ہوئے حضرت مخدوم اشرف سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوچا شریف تشریف لے آئے۔ آپ کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ آپ اپنی زندگی میں بہت سے اولیاء اللہ سے ملاقات کی اور آپ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں بہت سے لوگوں کو گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا دیا اور لوگوں کی دنیا اور آخرت سنوار دی۔ حضرت مخدوم اشرف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بہت سے کرامات دکھائے، لیکن یہاں پر سب کچھ بیان کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ دوستو، آج بھی چوچا شریف میں لوگ اپنی پریشانی لے کر جاتے ہیں اور فیض پا کر وہاں سے جاتے ہیں۔ بڑے سے بڑا جادو یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ کسی بھی طرح سے آپ پر بندش کی گئی ہو یا جادو کیا گیا ہو، لوگ آج بھی اس در سے اپنی مرادیں پاتے ہیں۔ اس درگاہ پر بڑی تعداد میں لوگ حاضری دیتے ہیں۔ ہر دھرم کے لوگ اس درگاہ پر اپنی مرادیں لے کر آتے ہیں اور ان کی مرادیں اس در سے پوری ہوتی ہیں۔
دوستو، حضرت مخدوم اشرف کی پوری زندگی کے بارے میں آپ ضرور پڑھیں۔ یہاں میں نے حضرت کی زندگی کے کچھ واقعات بتائے ہیں۔ بس آپ کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تھی۔ آپ نے اپنی زندگی میں کئی بڑے بڑے کرامات دکھائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اولیاء اللہ سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے۔ اگر میرے پڑھنے میں کسی بھی طریقے کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، آمین۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہو تو پلیز چینل کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔